تو احمدیت اور باقی فرقوں میں اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور وفات کا مسئلہ وہ احمدیت اور باقی فرقوں کے درمیان زندگی اور وفات کا مسئلہ بالکل صحیح، بنیادی مسئلہ جی۔ یہی ہے۔ اچھا کالم صاحب، یہ جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بھی، سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں، مختلف ترجمے جو عام مسلمانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کی بابت میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین وہ ہے جو نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خاتم، ایک النبیین۔ جی النبیین تو نبی کی جمع بڑی سادہ سی بات ہے۔ جی پہلا لفظ ہے خاتم، تو لفظ خاتم کا جو بھی کوئی ترجمہ کرے ہمیں وہ منظور ہے، صرف اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ جی اگر خاتم النبیین کا ترجمہ دوسرے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، جی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے سے مراد کیا ہے؟ صحیح۔ ہر نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ذاتی جسمانی حیثیت، ایک اس کی روحانی حیثیت۔ ذاتی اور جسمانی حیثیت کے لحاظ سے دیکھیں تو جس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے تمام مخالفین کے نزدیک سارے انبیاء جسمانی طور پہ فوت ہو چکے تھے، صرف ایک نبی حضرت مسیح علیہ السلام ان کے خیال میں ان کی جسمانی حیثیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کے بقول اس آیت کے مطابق تمام انبیاء کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، جو ایک نبی ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا وہ بھی آپ سے ختم نہیں ہو سکا، وہ تو بعد میں پھر آئے گا۔ تو ان کی جو تشریح ہے جی اس کے لحاظ سے تو یہ ترجمہ مخالفین کے سامنے جگ ہنسائی کرنے والی بات ہے۔ صحیح۔ اگر آج ایک ہندو کہہ دے کہ بھئی نعوذ باللہ تمہارے نبی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں تمام انبیاء کو ختم کرنے آیا ہوں، حالانکہ جب غور سے دیکھیں تو تمام انبیاء پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، صحیح۔ ایک نبی تھا جو بھی فوت نہیں ہوا تھا، یعنی جس کی جسمانی حیثیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اور تمہارے نبی سے تو وہ بھی نہیں ختم، دعویٰ اتنا بڑا کر دیا، تو سوائے ہمارے سامنے شرمندگی کے ہم کوئی اور جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری حیثیت ہوتی ہے نبی کی روحانی حیثیت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کا فیض، ان کی روحانی تاثیر ختم ہو چکی تھی، لیکن ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا فیض، جن کی تاثیر، جن کی تبلیغ، جن کی تربیت کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت میں جاری رہے گا۔ تو اگر ان کی تشریح دیکھیں تو اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جاتا ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں رہ جاتا۔ تو ہمارے نقطہ نگاہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ نے تمام انبیاء کے دین ختم کر دیے، تمام انبیاء کی روحانی تاثیر اور ان کے فیض کا دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اے لوگو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور نبی کے دین کی تلاش کرے گا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ تو آپ نے پہلے تمام انبیاء کے فیض کو ختم کیا اور اپنے فیض کے دریا کے جاری ہونے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی تو اعلان کر دے کہ اگر تم خدا کی محبت چاہتے ہو فتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور آگے لمبی تفصیل ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں جو انسان محبوب خدا بنیں گے ان میں سے کوئی صالح بنے گا، کوئی شہید بنے گا، کوئی صدیق بنے گا، کوئی نبی بنے گا۔ تو یہ ہے مفہوم کہ آپ نے تمام انبیاء کے فیض کو ختم کر دیا، تمام انبیاء کی شریعتیں، ان کے دینوں کو ختم کر دیا۔ درست ہے، اور حضور کا دین اور حضور کی شریعت وہ جاری رہے گی۔ اچھا، ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو بند کرنے والا، اس بارے میں آپ فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلے ترجمے سے ملتی جلتی بات ہے۔
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہمارے مخالفین کے اپنے عقیدے کے مخالف ہے۔ جی ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کو بند کر دیا۔ جی اب کیا بند کر دیا؟ جبکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے، پوری دنیا کو تبلیغ کریں گے، پوری دنیا ان کے ہاتھ پہ فیض پائے گی، ان کے وجود سے وہ روحانی تاثیرات پائیں گے۔ تو بند کیا کیا؟ تو نہ ہوا۔ بند تو نہیں ہوا۔ ہاں، اگر ہماری نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہی پہلے والی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے فیض کے دروازے بند کر کے اپنے فیض کے دروازے کھول دیے۔ جاری کیا۔ اچھا، ایک یہ بتائیے آپ کہ نبی کی بعثت کی وجہ کی، وہ کب نبی مبعوث ہوتا ہے اور کس غرض کے لیے دنیا میں آتا ہے؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسباب وہ بھی بند ہو گئے جن کے نتیجے میں نبی کی بعثت ہوا کرتی ہے؟ صحیح۔ کیا وہ وجوہات، وہ خرابیاں، ان فتنوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا جن کے نتیجے میں نبی کی بعثت ہوتی ہے؟ یہ سوال قابل غور ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا آنا تو بند کر دے لیکن نبیوں کے آنے کے جو اسباب اور وجوہات ہیں ان کا دروازہ بند نہ کرے، یعنی فتنوں کا دروازہ کھلا رہے، فتنوں کا علاج کرنے والوں کا دروازہ بند کر دے، روحانی امراض کا دروازہ کھلا رہے، روحانی امراض کا علاج کرنے والے اطباء کا دروازہ بند کر دے۔ قرآن کریم نے اس بات پہ بڑا زور دیا۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم گرامر کے لحاظ سے کچھ مطلب میں دونوں لفظوں کا آپس میں فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر دونوں لفظ صفت رحم سے نکلے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحم پہ زور دیا، صحیح۔ اور اس صفت کو ہمیں ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر اہم کام کرنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ لمحہ بلمحہ ہر مسلمان کو اس خدا تعالیٰ کی صفت رحم کی جانب توجہ رہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے فتنوں کا دروازہ بند نہیں کیا، خرابیوں کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ان کا علاج کرنے والے انبیاء کا دروازہ بند کر دیا، تو یہ خدا کے رحم کے خلاف ہے۔ پھر یہ رحم تو نہیں امت پہ، خدا کی طرف سے نعوذ باللہ ایک بے رحمی کا سلوک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت کے ساتھ خدا تعالیٰ بے رحمی کا سلوک کرے تو بہترین کیا ہوئی؟ اب دیکھیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ انبیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نیا دین جاری کرتے ہیں۔ وہ نبی اس وقت آیا کرتا ہے جب پہلا دین یا تو اس کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہو، ان میں کمی بیشی پیدا کر دی گئی ہو، تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نیا دین، نئی شریعت لاتا ہے۔ یا پہلے دین میں جو مسائل ہیں وہ نئے زمانے کے مسائل اور مشکلات کا حل نہ پیش کر رہے ہوں، پہلے دینوں کی تعلیمات اس زمانے میں کارگر نہ ہوں، تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرتا ہے جو اس زمانے کے موجودہ مسائل کا حل بتائے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن کریم مکمل شریعت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا۔ تو ان دونوں باتوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایسا نبی جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرے اور اسلام کی شریعت کو منسوخ کر دے، اس کے آنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ دوسری قسم کے انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نہ پہلی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں نہ نئی شریعت لاتے ہیں، بلکہ خود بھی پہلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور دنیا کو بھی پہلی شریعت پہ عمل کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔